اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ انتم بالعدوة الدنیا وهم بالعدوة القصوى والركب اسفل منكم ولو تباعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وان الله لسميع عليم اذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ درس کے اندر اس بات کا ذکر ہوا تھا کہ مال غنیمت کل 5 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا، 4 حصے مجاہدین کے ہوں گے اور 1 حصہ جو بچے گا اس کے بھی 5 حصے کیے جائیں گے۔ ان 5 حصوں میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ ہوگا، آپ کے قرابت داروں کا جن میں بنی ہاشم اور بنی مطلب ہیں ہوں گے، اور اسی طریقے سے یتیموں کا، مسکینوں کا اور مسافروں کا، یہ حصے ہوں گے۔ اب کیونکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ جو ان کے قرابت دار تھے وہ باقی نہیں رہے، جس بنیاد کے اوپر ان کے قرابت داروں کو حصہ ملنا تھا، تو اب 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا، اور آپ کے جو بنی ہاشم اور بنی المطلب ہیں ان کو بھی اسی حساب سے انہی کے ساتھ حصہ دیا جائے گا۔ ان میں سے کوئی یتیم ہو یا مسکین ہو یا مسافر ہو تو اس کو۔ آج کے درس میں اللہ رب العزت جنگ بدر کا نقشہ کھینچ رہے ہیں، اور جو احسانات اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے اوپر کیے ان کی طرف ان کی توجہ دلا رہے ہیں کہ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوى، کہ جس وقت تم تھے درلے کنارے پر اور وہ پرلے کنارے پر، کہ جب مسلمان ایک کنارے پر تھے اور کفار جو تھے وہ دوسرے کنارے پر تھے۔ عدوہ کنارے کو کہا جاتا ہے، تو عدوۃ الدنیا قریب کے کنارے پر، وہ کنارہ جو مدینہ سے قریب تھا۔ جنگ بدر جہاں پہ جس مقام کے اوپر یہ جنگ ہوئی ہے وہاں پر مسلمان ایسی جگہ پر تھے جو مدینہ کے قریب تھی، اور کفار ایسی جگہ پر تھے جو مدینہ سے دور تھی۔ تو یہ بات پہلے بھی گزر چکی ہے کہ جنگ بدر کے اسباب کیا تھے، پیچھے اس کا پس منظر کیا تھا، کہ ابو سفیان کا جو قافلہ تھا وہ شام سے مکہ کی طرف جا رہا تھا، اور درمیان میں مدینہ پڑتا تھا۔ مدینہ جو ہے وہ اس میں مسلمان تھے، تو انہوں نے ارادہ یہ کیا کہ ہم اس قافلے کو جو ہے نا وہ لے لیتے ہیں، اس کا جو مال ہے اس کو ذرا حساب کتاب اس کے ساتھ کر لیتے ہیں۔ اب یہاں سے مسلمانوں نے بھی اپنے مخبر بھیجے کہ ذرا دیکھیں قافلہ کہاں تک پہنچا، حالات کیا بنے، اور وہاں سے ابو سفیان نے بھی اپنے مخبر بھیجے کہ دیکھ کے آؤ ذرا وہاں پر حالات کیا چل رہے ہیں، ہم آسانی سے سفر کر لیں گے یا کیا معاملات ہوں گے۔ اب مسلمان وہاں سے جب نکلے تو وہاں پہ دیکھا سمندر کے کنارے پر، ساحل پر، کہ 2 عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، وہ بات چیت کر رہی ہیں، اور بات چیت وہ یہ کر رہی تھی کہ قافلہ آئے گا، ہم اس کو پانی پلائیں گے، اس سے پیسے حاصل ہوں گے کچھ۔ جب مسلمان وہاں پر پہنچے، اونٹ کے اوپر سوار تھے، انہوں نے ان سے پوچھا جی قافلہ آ گیا؟ ان کا نہیں، قافلہ تو نہیں آیا، ہم بھی قافلے کے انتظار میں ہی ہیں۔ تو وہاں پر جہاں اونٹ رکے تھے وہاں پر ظاہر بات ہے اونٹوں کی نے مومنگ بھی کی، یہ لوگ چلے گئے بتانے کے لیے بھی قافلہ تو ابھی تک نہیں آیا، تو قافلہ بھی آئے گا۔ ادھر ابو سفیان کا لشکر وہاں پہ پہنچ گیا، تو وہاں پر انہوں نے پانی شانی پیا، تو ان کا یار یہ تو جو ہے نا مینگنے ہیں، اور انہوں نے کچھ شک سا پڑا کیونکہ ان کے مخبر بھی آگے تھے وہ کرنے کے لیے۔ تو اس نے ابو سفیان نے، اس کو اللہ نے بڑی حکمت عطا کی ہوئی تھی ان لوگوں کو، ابو سفیان نے مینگنے کی ہوئی تھی اس کو کھول کے کہا، اس نے کہا یہ تو جب کھولا تو کہا اس نے تو جو گٹھلی ہے یہ مدینے کی گٹھلی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ یہاں پہ آئے ہیں۔ ادھر سے اس نے اپنے ایک تیز رفتار گھوڑے کے اوپر ایک بندے کو بھیجا
کہ بھئی مکہ جاؤ اور جا کر اطلاع کرو، اور اس کی حالت حدیثوں میں بیان کی گئی ہے کہ اس کس حالت کے اندر وہاں پہ پہنچا، اور وہاں پہنچ کر اس نے بتایا بھی یہ تو حملہ ہونے لگے اور ایسا ویسا۔ ابو جہل ایک لشکر لے کر وہاں سے نکلا جلدی سے کہ وہ یہاں پر آ کر ان کا مقابلہ کرے۔ ابو سفیان اپنا لشکر لے کر لمبے راستے سے ہو کر ادھر چلا گیا، یہاں سے ان کا لشکر آ گیا۔ ان کا لشکر جب پہنچا تو ایک بڑی اچھی جگہ ان کو ملی، جہاں پر پانی بھی تھا اور سواریاں بھی ٹھیک تھی، پاؤں بھی جمتے تھے، سب کچھ تھا، اور مسلمانوں کا لشکر بعد میں وہاں پہ پہنچا۔ اب یہ اتفاقاً آمنا سامنا ہوا تھا بدر کے مقام پر، یہ بھی یہاں پر پہنچ گئے، اس وقت وہیں پہ پہنچے، مسلمان بھی وہاں پہنچ گئے، اور مسلمان تھوڑا بعد میں پہنچے۔ ان کو جو جگہ ملی وہ وہاں پر پانی بھی نہیں تھا، پانی کا بھی مسئلہ تھا وہاں پر، اور جو جگہ تھی وہ ایسی تھی کہ وہاں پر پاؤں جمنا بھی تھوڑا سا مشکل تھا، سواریوں کے لیے بھی وہاں پہ رکنا تھوڑا سا مشکل تھا، تو یہ مسئلہ ان کے لیے تھا۔ لیکن اللہ رب العزت نے جو انعام اور احسان فرمایا وہ یہ ہوا کہ بارش ہوگی رات کو۔ اب جب بارش ہوئی تو جہاں پہ کفار تھے، کیونکہ ان کے پاس جگہ ایسی تھی کہ اب جب بارش ہوگی تو وہاں پہ دلدل بن گئی، اور سواریوں کا چلنا، نقل و حرکت ان کے لیے مشکل ہوگی، اور مسلمانوں کا جو معاملہ تھا وہ ذرا جگہ ٹھیک ہوگی اور نقل و حرکت ان کے لیے آسان ہوگی۔ اللہ رب العزت نے آسان کر دی ان کے اوپر۔ اور دوسرا یہ ہوا کہ 1000 فرشتوں کی مدد مسلمانوں کے ساتھ ہوگی۔ پھر تیسرا یہ ہوا کہ جب جگہ اور حالات دیکھے اور سارا کچھ دیکھا تو مسلمان تھوڑے سے تردد میں آ گئے کہ یہ کیا ہو گیا، ہم تو اب پھنس جائیں گے اور یہاں پہ بڑا مسئلہ ہو جائے گا، کفار کی تعداد ہے اور یوں ہے، ایسا ہے ویسا ہے۔ اب وہ جو بارش ہوئی اور یہ جو تازہ دم بھی ہو گئے اور تھوڑی سی نیند بھی ان کے اوپر آ گئی، تھوڑے سے ٹھیک ہو گئے اور لڑائی کے لیے بھی ذہن بن گیا، اور یہ احسانات اللہ رب العزت یاد کرا کہ اس طرح کے ہم نے تمہارے اوپر احسانات کیے تھے۔ اور پھر مزید احسان یہ کیا کہ یہ جو گفتگو تھی تو ان کی اب چلو ختم ہوگی کہ کیا ہے کیا نہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے یہ احسان کیا کہ مسلمانوں کو کفار کم نظر آ رہے تھے کہ بھئی ٹھیک ہے ہم لڑ سکتے ہیں، ان کے ساتھ مقابلہ ہو جائے، ادھر کفار کو بھی مسلمان کم نظر آ رہے تھے۔ اب مسلمان جب مدینہ سے نکلے تو اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ اگر ہم مدینہ میں ہی ان کی ذہن، اب یہ نکلے لڑائی کے ارادے سے نہیں تھے، نکلے تو قافلے کے لیے تھے کہ قافلے کے اندر تقریباً 45 آدمی ہم ان کے اوپر قابو پا لیں گے۔ اب اگر وہاں پہ ان کو پتہ چلتا کہ ہمارا 1000 کے لشکر کے ساتھ مقابلہ ہونا ہے اور ہم صرف 313، ہمارے سے 2 گنا زیادہ 3 گنا زیادہ لوگ ہیں جن سے ہم نے مقابلہ کرنا ہے، تو وہیں پہ ہمت ہار جاتے ہیں، کہتے ہیں جی ہمارے سے لڑائی نہیں ہوتی، ہم نہیں کرتے، تو کیسے مقابلہ کریں گے؟ تو وہیں پہ ہمت ہار جاتے ہیں۔ اگر وہاں پر اللہ رب العزت فرمانا کہ اگر ان کا ہم وعدہ بھی لے لیتے کہ ٹھیک ہے تم وعدہ کر کے نکلو، تم وہاں پہ جا کے جنگ کرو گے، وعدہ بھی کر لیتے، اب یہاں پر آتے اور حالات دیکھتے تو ہو سکتا ہے یہ وعدے سے پھر جاتے کہ بھئی یہ تو ہمارے سے کیسے ہوگا، ہم تو نہیں کر سکتے، مشکل ہے۔ اب اللہ رب العزت نے ساری حکمت عملی بنائی اس لیے کہ اب یہ لوگ بھی میدان میں آ جائیں، ادھر سے کافروں کو بھی مسلمان کم دکھائی دینے لگے کہ یہ بھی آ جائیں۔ اب مسلمان تو جنگ کے لیے نکلے نہیں تھے، بے سر و سامانی کی حالت کے اندر، کوئی اسباب بھی نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھا، ویسے ہی نکل آئے تھے، اور یہ اس کی واضح دلیل تھی کہ لڑائی کے لیے آئے نہیں تھے۔ کفار تو اپنے پورے لاہو لشکر کے ساتھ پوری تیاری کے ساتھ وہاں پہنچے تھے۔ اب یہ ہوا کہ مسلمانوں کو کافر کم نظر آ رہے تھے، کافروں کو مسلمان کم نظر آ رہے تھے، اور صرف اس لیے آ رہے تھے کہ دونوں ایک دوسرے سے لڑیں، یہ جنگ واقعی ہو یہاں پر، اور اللہ رب العزت مسلمانوں کو غالب کرے اور کفار کی یہاں پہ پٹائی ہو، اور پتہ چلے کہ اللہ رب العزت جو ہے نا وحدہ لا شریک وہی ہیں جو غلبہ دینے والے ہیں، اور وہی انہی کا دین جو ہے نا وہ حق ہے، اور مسلمانوں کی طرح دھاک بیٹھ جائے کفار کے اوپر، یہ ہوا۔ اور دوسرا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب کے اندر اس میں بھی کفار جو ہے نا وہ کم دکھائی دی اور مسلمان زیادہ دکھائی دیے۔ اب ظاہری بات ہے وہ صبح اٹھ کے بات چیت تو ہونی تھی، وہ حوصلہ اور بڑھ گیا کہ بھئی حالانکہ کفار 1000 کی تعداد کے اندر تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب کے اندر کفار کم دکھائی دیے اور مسلمان زیادہ دکھائی دیے۔ اب یہاں پر ایک بات اور بھی ہو سکتی ہے کہ بھئی آپ جو نبی کا خواب ہوتا ہے وہ تو سچا ہوتا ہے، نبی کا خواب تو جھوٹا نہیں ہو سکتا، تو یہاں پر نبی کا خواب جو ہے وہ کیسے ہم اس کو کہیں گے کہ سچا ہے، کہ حالانکہ تعداد کے اندر کفار 1000 ہیں اور مسلمان کم ہیں، اب نبی کے خواب کے اندر آ رہا ہے کہ مسلمان زیادہ ہیں کفار کم ہیں، تو ہم یہاں کیسے کہیں گے نبی کا خواب سچا، حالانکہ نبی کا خواب تو سچا ہوتا ہے۔ اب یہاں پر پھر علماء نے لکھا ہے کہ اس کے اندر بات اصل یہ تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب کے اندر وہ لوگ بھی مسلمان دکھائی دیے تھے جو کفار کے لشکر میں بعد میں جنہوں نے مسلمان ہونا تھا، کفار کے لشکر کے اندر جنہوں نے بعد میں مسلمان ہونا تھا، اس جنگ کے بعد ہونا تھا،
وہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مسلمان ہونے کی حالت میں دکھائی دی، جو حقیقت میں مسلمان ہونے تھے وہ مسلمان دکھائی دیے، اس لیے وہ مسلمان زیادہ ہو گئے اس حوالے سے۔ تو اس خواب کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ خواب ٹھیک نہیں تھا، یہ خواب بالکل سچا تھا، کیونکہ حقیقت کے اندر وہ ان لوگوں نے مسلمان ہونا تھا، وہ مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ انہوں نے شامل ہونا تھا، تو اس لیے یہ یہاں پر یہ دکھائی دیا۔ اب یہ بھی حوصلہ بن گیا بھئی یہ تو کم ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان کی حدیث کے اندر آتا ہے کہ وہ ایک صحابی سے فرما رہے تھے کہ یار یہ دیکھو ان کی تعداد کتنی ہے، کوئی 80 90 کچھ 50 اس طرح کوئی تعداد ہے ان کی۔ تو اس نے کہا نہیں یہ 100 ہوں گے، کیونکہ ان کو کم دکھائی دے رہے نا کفار کے، بھئی اب کم اس لیے دکھائی تھا کہ ان کا حوصلہ بڑھے، یہ ان کے ساتھ لڑائی کے لیے تیار ہو جائیں۔ اگر زیادہ دکھائی دے تو پھر تو تیار ہی نہ ہوتے۔ ادھر کفار بھی جو تھے وہ بھی بڑے خوش ہو رہے تھے کہ بھئی یہ تو تھوڑے سے ہیں، ان کو تو ہم ویسے ہی سائڈ پہ لگا دیں گے، حقیقت میں تھے بھی تھوڑے۔ بہرحال پھر جب لڑائی ہوئی تو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔ اس حوالے سے سارے ذکر ہے کہ جب مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے فتح نصیب فرمائی تو حقیقت کے اندر اس میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہ تمہارا کمال نہیں تھا کہ تم لوگ انہوں نے جنگ جیتی، تم لوگ اچھے ماہر تھے، جنگجو تھے، تم لوگ جیت گئے، اللہ رب العزت کے حکم سے تم لوگ جیتے ہو۔ اب جب تم جیت گئے ہو اللہ کے حکم سے، تو اللہ نے جو مال غنیمت کے حوالے سے فیصلہ کرنا تھا کہ وہ اس کی کیا تقسیم ہوگی، اس کا کیا طریقہ کار ہوگا، اس کی پابندی بھی تمہیں کرنی پڑے گی۔ تو یہاں پر اس چیز کا ذکر ہے کہ اذا انتم بالعدوۃ الدنیا، ابھی اس آیات کا ترجمہ دیکھ لیں کہ اذا انتم بالعدوۃ الدنیا، جس وقت تم تھے درلے کنارے پر، وہم بالعدوۃ القصویٰ، اور وہ تھے پرلے کنارے پر، والرکب اسفل منکم، اور قافلہ نیچے اتر گیا تھا تم سے۔ یہ جو کفار کا قافلہ تھا یہ ساحل سمندر سے ہوتا ہوا پھر نکل گیا، تم سے اتر گیا تھا۔ ولو تواعدتم لاختلفتم فی المیعاد، اور اگر تم آپس میں وعدہ کرتے تو نہ پہنچتے وعدے پر ایک ساتھ، کہ بھی تم وعدہ کر کے وہاں سے نکالا جاتا کہ بھی وعدہ کرو تم ان سے لڑو گے، تو پھر یہ کیسے ہوتا، بڑا مشکل تھا، وہ اتنا بڑا لشکر اور تم تھوڑے سے، کیونکہ مسلمان اس وقت کمزور تھے۔ وَلَٰكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، لیکن اللہ کو کر ڈالنا تھا ایک کام جو مقرر ہو چکا تھا، اللہ نے اب یہ جنگ کروانی تھی، اللہ نے ان کو بھی یہاں پہنچانا تھا، ان کو بھی یہاں پہنچانا تھا، اور یہ جنگ ہونی تھی۔ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، تاکہ مرے جس کو مرنا ہے قیام حجت کے بعد، اور جیوے جس کو جینا ہے قیام حجت کے بعد۔ کہ اب جب یہ دیکھ لیں گے کہ مسلمان تعداد کے اندر تھوڑے تھے، اور پھر اللہ رب العزت کی مدد اور نصرت ہوئی، مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی، کفار زیادہ تھے وہ مغلوب ہوئے، اب اس کے بعد تو ان کو وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا، جب اللہ نے وہ کافر دکھائے تجھ کو تیری خواب میں تھوڑے، یہ اسی خواب کا ذکر جو میں نے ابھی بیان کیا تھا۔ وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ، اور اگر تجھ کو بہت دکھا دیتا تو تم لوگ نامردی کرتے، بہت زیادہ دکھا دیتا تو ڈر جاتے، خوف دل کے اندر پیدا ہو جاتا۔ وَلَا تَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور جھگڑا ڈالتے کام میں، کہ بھئی یہ اتنے زیادہ ہم اتنے کم کیسے ان کے ساتھ لڑیں گے، یہ تو جھگڑا ہو جاتا، نہیں جی ہم نہیں لڑتے۔ جیسے پہلے ایک رائے آئی تھی کہ بھئی ان کے لشکر کے اوپر حملہ کیا، جو کافروں کا لشکر ہے اس سے لڑائی کی جائے یا ان کے اوپر حملہ کیا جائے، ان دونوں میں سے اب کس لشکر کا تعاقب کیا جائے۔ شروع کے اندر جو بات ہوئی تھی کہ ان کے آپس میں بھی ایک رائے کا اختلاف ہو گیا تھا کہ کیا کیا جائے، لشکر کا مقابلہ کیا جائے جو مال لے کے جا رہا ہے اس کا پیچھا کیا جائے، یا اس لشکر کو دیکھا جائے جو اب لڑائی کے لیے آگے، اب کیا کیا جائے۔ تو اگر اس وقت یہ سارا ہوتا تو پھر تو تم اگر کم اللہ رب العزت ان کو زیادہ دکھا دیتا کافروں کو، تو پھر تو تمہارے اندر پھر بات ہو جاتی۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ، لیکن اللہ نے بچا لیا، کہ اللہ نے ان کے دلوں میں بات ڈالی کہ ان کا مقابلہ کرو۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اس کو خوب معلوم ہے جو بات ہے دلوں میں۔ وَإِذْ يُرِيكُمُهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ، اور جب تم کو دکھائی وہ فوج مقابلہ کے وقت تمہاری آنکھوں میں، قلیلاً تھوڑی، کہ جب مقابلہ کرتے آپس میں لڑتے تو کفار کم نظر آتے، جیسے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ تو توڑے سے کتنے ہوں گے، 100 بھی نہیں ہے، تو انہوں نے کہا نہیں مجھے 100 لگ رہے ہیں۔ وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، اور تم کو تھوڑا دکھایا ان کی آنکھوں میں کہ یہ بھی تھوڑے سے ان کے ساتھ لڑو، ان کے ساتھ لڑائی کرو، دونوں کو تیار کیا، دونوں کو تیاری ہو رہی ہے کہ لڑنا دونوں نے۔ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، تاکہ کر ڈالے اللہ ایک کام جو مقرر ہو چکا تھا، کہ اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب مسلمانوں کو غالب کرنا ہے، کفار کے اوپر دھاک بٹھانی ہے۔ ان کے بہت سارے لوگ مارے بھی گئے، بڑے بڑے سردار مارے گئے کافروں کے، اور 70 آدمی جو ہے وہ ان کے گرفتار بھی ہو گئے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ تک پہنچتا ہے ہر کام۔ یہ جو کام ہوا یہ سب اللہ کی طرف سے ہوا، اللہ کے حکم سے ہوا۔ اور اب یہ جو مال غنیمت کا معاملہ ہے، کیونکہ اصل جو اس صورت کا مرکز اور محور ہے وہ مال غنیمت ہے، تو اس میں کے اندر تم لوگوں نے بھی کوئی ایسی گڑبڑ نہیں کرنی، جو اللہ کی طرف سے احکامات مقرر ہیں اسی کو لے کر چلنا ہے، اسی حساب سے اس کی تقسیم کرنی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت دین کی سمجھ نصیب فرمائے۔